अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? आय हाय हाय हाय, मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मारा, गर्दन पे कुल्हाड़े मार दिए। दो कुल्हाड़े मार दिए, दो। मौलाना फजल रहमान ने इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर जो ये इलेक्शन का रिज़ल्ट कल जो आने वाला है, रिज़ल्ट इसका मखसूस नशिस्तों का, उसका क्या तनासब होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा अंदाज़ा कभी कभी ठीक निकलता है, वो आपको बताता हूँ कि 13 में से कितने जज जो है इसके हक़ में होंगे और कितने इसके ख़िलाफ़ होंगे, वो बताता हूँ। और इमरान खान का बयान आया है गरम गरम, वो आपको बताता हूँ। और इसके अलावा जनाब अली, हुकूमत ने महंगाई की चक्की में आवाम को पीस के रख दी है, पीस के, हमारी अपनी हुकूमत ने। तो शुरू करते हैं जनाब। मौलाना साहब ने जो दो कुल्हाड़े मारे हैं ना इनको, वो पहला कुल्हाड़ा तो ये मारा है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ये 10% भत्ता देती है दहशत गर्दों को, टीटीपी वालों को। ये मौलाना फजल रहमान ने बहुत बड़ी बात की है कि जनाब ये जो वो 10 साल से हुकूमत इनकी केपीके में है, पीटीआई की। तो उन्होंने कहा जी कि ये जितना सरकारी फंड में से 10% हिस्सा ये देते हैं इनको, भत्ताखोरों को और दहशत गर्दों को। ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस वक्त बात की गई है जब इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, जब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। ये वाली बातें हो रही हैं कि जनाब वो अब्बू बनाने जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को। तो मौलाना कहा जी कि ये जो केपीके में है, सबसे ज़्यादा धांधली भी इधर हुई है, और ये 10% सरकारी पैसों में से ये गुंडों को पैसे देते हैं। ये इससे इत्तेहाद जो है कहाँ जाएगा? और इससे भी ज़्यादा बड़ा कुल्हाड़ा आज सुप्रीम कोर्ट में कामरान मुर्तज़ा जो मौलाना फजल रहमान साहब के वकील हैं, जब वो मखसूस नशिस्तों का केस आया तो उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और हम जो है इलेक्शन कमीशन का साथ देंगे जिन्होंने ये फैसला किया है कि इनको ये सीटें नहीं मिलनी चाहिए। ये दूसरा बड़ा कुल्हाड़ा आ गया। अब बताएं कि इन्हों का नवा अबू मौलाना फजल रहमान साहब बनेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इनका इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। हो गया है, हो गया है। अब ये खुद आज फिर कह रहे हैं कि हम जी दोबारा मौलाना को मिलने जाएंगे। इन्होंने सच ही अबू बनाना होता है ना, तो ये बार बार एक चीज़ को दोहराते हैं, दोहरा के तो इनका होता है कि इस तरीके से हम मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब का अपना खुद बयान और फिर जेयूआई के वकील का बयान, ये दो कुल्हाड़े हैं जो पीटीआई के और मौलाना फजल रहमान के इत्तेहाद में बड़े वार साबित होंगे। बड़े वार, ये वार हुए हैं, बड़े वार हुए हैं। ठीक है जी, ये हुए हैं। अब आए जनाब पीटीआई में जो तोड़ फोड़ हो रही है, और सर जी जितने मुंह उतनी बातें। वो शौकत यूसुफ जई ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शिबली फराज ने अलहदा की है, एक कमेटी बनी है, गोहर कहता है कोई कमेटी नहीं बनी। जितने मुंह उतनी बातें। तो इसको आप कह सकते हैं कि दिल टोटे टोटे हो गया। हाँ जी, दिल टोटे टोटे हो गया। तो और दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। पीटीआई की इस वक्त ये सूरत हाल है अपनी अंदर की। कोई किसी को नहीं मानता, बल्कि सारे लीडर बने हुए हैं। वो बठुआ, वो जो बठुआ होता है ना, उसे क्या कहते हैं, बिच्छू। उन्हें वो को किसी ने पूछा कि ਤੁਹਾਡੇ जो सिरदार केड़ा है? उन्होंने कहा जिदे पीछे हाथ लाएंगे ना, उंगली इंज करके उंगली लाओगे ना, वो सिरदार है। तो इनका भी यही मतलब है, इनका भी यही मतलब है। और हमारे सरदार लतीफ़ खोसा को तो उन्होंने बिल्कुल कोने पे लगा दिया है ना, इतने बड़े कद काट के हैं। सर जी मैं ये 4-5
بندے جو ہیں جو عمران خان کے نیچے لگے ہیں نا، مجھے ان کا بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ مثلا بابر امان، یہ عمران کے نیچے لگ گیا۔ بابر امان کی سیاست کو اگر دیکھا جائے، میچورٹی کو، تو عمران اس کے آگے طفل مکتب ہے، بچہ ہے۔ شیدہ ٹلی جو عمران کو کہتا تھا وہ تیرے کول تو ٹانگے دی سواریاں ہی کوئی نہیں، وہ بھی عمران کے نیچے لگ گیا۔ جوید ہاشمی جیسا بندہ، وہ عمران کے نیچے لگ گیا۔ تو یہ ان کا قد کاٹ جو ہے نا، عمران سے کئی گنا بڑا ہے سیاست میں، چاہے وہ پازیٹیو سیاست ہو یا نیگیٹو سیاست ہو، لیکن وہ عمران کے پائے کے نہیں ہیں۔ اس نے بھی کہا تھا، بابر امان نے بھی، کہ عمران تو نے بنی گالہ کے سارے گھر پہ اوپر ناجائز قبضہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فواد چودھری بھی یہی کہتا تھا کہ جناب عمران یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، ان کے بیان موجود ہیں۔ اور حالیہ جو انہوں نے بے شرمی والا بیان دیا ہے، میں نے پی ٹی آئی چھوڑی نہیں، تو ادھر تیرا ابو جی بیٹھے سی پی سی ہوٹل کے ایسے کر کے جو بیٹھا ہے تو وہاں کون تھا؟ تجھے گن پوائنٹ پہ لے کے گئے ہیں، جھوٹے مکار۔ بالکل یہ جو ہے نا، یہ سارے ہی ایسے ہیں، سارے ہی، بس یہ عوام ان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی بالکل تتر بتر ہو گئی ہے۔ تو یہ میں نے جو بتا دیا کہ دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اگلا جناب آئے جی، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں کافی حد تک چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ عطر من اللہ بالکل پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو کل میں نے کہا تھا کہ ان کا دماغی معائنہ کرائیں، فیصلے سے پہلے انہوں نے فیصلہ کر دیا، یہ بھی، اور مصطفیٰ کمال اور فیصل واڈا والا بھی۔ وہ ان کو تو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیسے فیصلہ کیا ہے۔ سارے لوگوں کا یہی تبصرہ ہے کہ اس نے فیصلے سے پہلے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اب آئیں جی کہ یہ جو سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ ایک مخصوص نشستوں کا کیس کر رہا ہے۔ اول تو یہ قاضی فائزی سیکرڈ نے غلط کیا ہے، 13 رکنی بینچ بنا کے، 13 ہی اویلیبل تھے، 13 کو ہی بنا دیا، یہ غلط کیا ہے۔ یہ کوئی اتنی اہمیت کا کیس نہیں تھا، 2 فیصلے اس کے خلاف، کنکرنٹ فائنڈنگ ہے، اس کو ہم وکیل کہتے ہیں، کنکرنٹ فائنڈنگ۔ 2 عدالتوں کے فیصلے ہو نا تو عدالت 15 منٹ لگاتی ہے، کہتی ہے جاؤ بھائی جاؤ۔ 2 عدالتوں کے فیصلے آپ کے خلاف آ گئے ہیں، اگر ایک نہ ہو اور ایک ہاں ہو تو پھر اسے کہتے ہیں ایٹ ویریئنس ججمنٹ، اس میں گنجائش ہوتی ہے بحث وغیرہ کی، لیکن کنکرنٹ فائنڈنگ میں بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ جناب 13 میں سے 7 ایک طرف ہیں اور 6 ایک طرف ہیں۔ ہون تسی دسو 7 کیڑے پاسے نے؟ میں ویسے بتا سکتا ہوں، لیکن آپ بھی کوئی تھوڑا سا دلچسپی لیا کریں نا اور تبصرہ کیا کریں۔ 7 کیڑے پاسے جان گے؟ حق جان گے، تے 6 کیسے پاسے جان گے؟ مخالفت جان گے۔ اے تسی دسنا ہے کہ جناب 6-7 کا فیصلہ آ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، 6-7 کا فیصلہ آ رہا ہے۔ آج جتنے بھی باقی پٹیشنر تھے، مولانا فضل الرحمان اور دوسری پارٹیوں کے، سب الیکشن کمیشن کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم ان کے آرگومنٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور یہ والے صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آئیں جناب علی کہ عمران کہنا جی اسی کسی نویں بندے نو نہیں لینا، تو نہیں لینا۔ تو کل ان کے شہباز گل نے کہا تھا جی کہ وہ نون لیگ کے جو گورنر ہیں زبیر، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں۔ جھوٹ کے پلندے ہیں سر یہ سارے، جتنا مرضی جھوٹ بولتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ ابھی عمران نے کہا ہے جیل میں کہ جناب جب تک میں نہ کہوں کوئی کسی نئے بندے کو نہیں لینی، اس میں فواد چودھری بھی شامل ہے، اس میں سارے شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال فواد چودھری کے حق میں کافی لوگ بول بھی رہے ہیں کہ جناب وہ فلانا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا دلیر ہے، میں کہا اس کی دلیری تو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ دوڑ لگاتے ہوئے دیکھی تھی نا، سب نے دیکھی تھی۔ آپ جناب آخر میں آئیں کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں، نہیں مولانا صاحب نہیں، یہ مہنگائی اپنے ہاتھوں سے یہ تباہی ہو رہی ہے، یہ مہنگائی نہیں یہ تباہی ہے، تباہی۔ آج احتجاج بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، تو لیکن یہ بہت غریب عوام لوگ پس چکے ہیں، مہنگائی میں پس چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
تو اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے نواز شریف گھر سے باہر نکلو گھر سے باہر. کب نکلو گے؟ وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ فلانا ملک تباہ ہو رہا تھا اور نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا تھا دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے مزے سے. تو جناب منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. جناب نواز شریف صاحب آپ سے مخاطب ہیں کہ آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ غریب عوام کے لیے نکلیں، پاکستان کے لیے نکلیں، ملک کے لیے نکلیں. یہ عوامی مطالبہ ہے. بھئی آپ کا مطالبہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ. اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست رابطہ کر رہے ہیں وہ جناب ہمیں اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. انشاءاللہ تعالی جو 4 سال کے بعد ہمارا پرانا کیس نکل رہا ہے وہ اس میں ان کو ہم شامل کریں گے اور وہ پھر جلدی فیصلہ ہو جائے گا. ہر ریٹائرڈ ملازم کو یہ کیس کرنا پڑے گا جب تک قانون نہیں بنتا. ٹھیک ہے؟ تو آپ شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، ہم آپ کو پھر تھوڑی سی فیس بھی بتائیں گے. اور اس کے لیے واٹس ایپ کا نمبر ہے 0300472572. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبر 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور. یہ اب کھانے کے بعد ہم گروپ فوٹو لیں گے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں. میں سر اپنا حساب کر رہا ہوں کہ تسی آ گئے لو. Ela, que eu acho que